ہم سیکشن نمبر 27 کی زیارت کریں گے. آج ہم نے اپنے آپ کو اور بوسٹ کرنا ہے اور زیادہ اللہ کے قریب سے قریب تر. میں تو کہتی ہوں کتنی بڑی توفیق ہے یہ, جتنا سجدے شکر کرے کم ہے کہ in the month of Allah, you know, we are trying to become like our Allah because He's definitely hosting us. تو آج کی جو فریز نمبر سیکشن نمبر 27 ہے, یہ امام سجاد علیہ السلام کا جو ایک حرز ہے وہ بھی انہی الفاظ سے بنا ہوا ہے. حرز کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں تعویذ, یا جو پروٹیکشن کے لیے ایک دعا امام لکھ کے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے, اسے حرز کہتے ہیں. تو یہ آج کی یہ دعا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 27, اٹس ریئلی امپورٹنٹ. یہاں تک کہ ملا فیض کاشانی بہت معتبر عالم ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی دعا ہے جو دعا ابھی تک آپ کی قبول نہیں ہوئی, آپ مانگ رہی ہیں اللہ سے, یو آر آسکنگ یا یو آر لانگنگ فار اٹ, آپ اللہ سے بہت التجا کر رہی ہیں اور اتنا مانگ رہی ہیں کہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شاید ہلکی سی نا امیدی آ رہی ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا, تھوڑا سا ہوپ لیس ہونے کی بو آ رہی ہے. ایسی دعا جس کو آپ اتنے عرصے سے مانگ رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے شاید اب پورا نہ ہو, یہ والی دعا پڑھ کر اگر آپ مانگیں گی تو انشاءاللہ آپ کو امید ہی امید ملے گی. تو ملا فیض کاشانی کہتے ہیں کہ خاص طور پر شب جمعہ کو اویل کریں, شب جمعہ کو مس نہ کریں. شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھیں, 2 رکعت نماز کے بعد 70 ٹائمز 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں, ٹھیک ہے, 70 ٹائمز. اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی جب لوگ دعا مانگتے تھے, کیونکہ آپ کا زمانہ بہت مشکل زمانہ تھا تو لوگوں کو ملنے نہیں دیتے تھے, سامرا یعنی لائک اے پرزن دا ہول سٹی, کیونکہ اتنی سختی تھی آپ پر, بہت ریسٹرکشن تھی. تو آپ سے جب لوگوں نے لکھ کے پوچھا تو آپ نے جواب میں یہ دعا دی ہے ایز اے سولوشن آف سو مینی پرابلمس. تو یہ دعا دیکھیں نا, امام سجاد علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, اور اس کے اعمال بھی بتائے گئے ہیں. اس لیے انشاءاللہ اپنے بھاری حاجات کو لینے کے لیے, اپنی زندگی میں جو گرے بندے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کے لیے, جو بلاکیج ہے انہیں دور کرنے کے لیے اس دعا کو ہم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا احکم الحاکمین, یا اعدل العادلین, یا اصدق الصادقین, یا اطہر الطاہرین, یا احسن الخالقین, واو, اسرع الحاسبین. in Arabic language, افضل تفضیل یعنی the best one. اسرع یعنی the most, the fastest one. اسرع, یا اسمع السامعین, یا ابصر الناظرین, یا اشفع الشافعین, یا اکرم الاکرمین. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. اب یہاں یہ جو فضائل, ہم بندے بھی ہیں اللہ کے اور یہ فضیلت کی وادی ہے, یا اس وادی میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ڈونٹ بی سیٹسفائیڈ فار لٹل ون. نو, کم پر قناعت نہیں کرو. فضیلتوں میں, اچھائی میں, اچھی ایٹریبیوٹس کو اڈاپٹ کرنے میں بہترین کی طرف جاؤ. اگر کم پر خوش ہو جاؤ گے, دیٹ مینس یو آر سست, you are lazy, you are saying, oh, it's okay, it's enough. No, don't say it's enough. You have to go to the peak of that beautiful attribute and habit and fazilat. یہاں دیکھیں, جب بھی ہم دعا جوش کبیر پڑھ رہے ہیں نا, اس میں کچھ
पोर्शंस मारिफतुल्लाह के लिए, हम अल्लाह को पहचानते हैं, ठीक है। अल्लाह मौत देता है, अल्लाह ज़िंदगी देता है, अल्लाह क़ज़ावत करता है, जज करता है। लेकिन कुछ पोर्शंस हमें अल्लाह की उन सिफ़ात को अपने अंदर लाना है, कनेक्ट होना है, ठीक है। सो होल जश्न कबीर is full of मारिफतुल्लाह and तखल्लुक़ बअख़लाक़िल्लाह। सो मारिफत के साथ साथ कनेक्ट भी होना है, उस सिफ़ात को अपने अंदर लेकर आना है। तो हम कैसे लेकर आए? तो अल्लाह कहता है, यानी हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हम कहते हैं खुदावंदा तू चाहता है ना ए मेरा रब कि मैं सिर्फ आदिल ना बनूं, आदल बनूं, या लाइक सिर्फ अदालत जस्टिस से काम ना लूँ, द मोस्ट जस्टिस वन, द मोस्ट अदालत करने वाली, या मैं सिर्फ सच्चा ना बोलूँ, है ना, ट्रूथफुलनेस मेरे अंदर ना हो, बल्कि द मोस्ट सबसे ज़्यादा सच्चा, मैं अपनी सोसाइटी की सबसे ज़्यादा अतहर ताहिरीन, क्योंकि मेरा रब अतहर ताहिरीन है। मेरी सोसाइटी में अगर कोई ढूंढ रहा हो कौन बहुत पाक है दिल का, तो इंशाअल्लाह हम पाक बने। या अहसन अल खालिकीन, अब ये सिर्फ मारिफतुल्लाह है कि अल्लाह ने हमें बनाया है, हमारी खातिर अहसन अल खालिकीन अपने आप को कहा। या असरा अल हासिबीन, जो सुरअत तेज़ी के साथ हिसाब किताब करता है। ला यशगलहु समअन अन समअ, एक जगह बिज़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह बिज़ी ना हो सके। हम लोग एक काम में इंडल्ज होते हैं तो दूसरा काम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह एक वक्त में सब का हिसाब किताब करता है। और या अस्माउस सामिईन, या अस्माउस सामिईन, कैसे बताऊँ मैं आपको। मुनाजात शाबानिया पढ़ने वाले जानते हैं, वस्मा दुआई इज़ा दाउतुक। वाओ, मैं कैसे खुदा का शुक्र अदा करूं कि मेरा रब अस्मा सामिईन है। अस्मा, सबसे ज़्यादा सुनने वालों में सबसे ज़्यादा सुनने वाला। यानी कितना सुकून मिलता है कि मेरी बातों को सुन रहा है। अल्लाह का सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने का मतलब ये है कि सुनने के बाद उसके मुताबिक कुछ रिएक्शन दिखाना, उसी को समीअ कहते हैं ना, कि आप मेरी बात नहीं सुनती, हम कहते हैं ना तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो, यानी you don't practice, yeah, what I say, you don't reply, means practically। तो हम अल्लाह सुनने वाला है, यानी अमल में सुनने वाला है। और आपको पता है कि हदीस में है अच्छा सुनना, लाइक गुड लिसनर बनना, कान का ज़कात है, कान का सदका है, ब्यूटिफुल सदका। इफ़ यू हैव दिस अमेजिंग क्वालिटी एंड स्किल, ये सिफत आपके अंदर है कि आप जब कोई बात करो तो आप आराम से सुनते हो, बच्चे की बात को, शौहर की बात को, ज़्यादा सुनो कम बोलो। हमारी पूरी बॉडी कह रही है, अल्लाह ने 2 कान बनाए ताकि ज़्यादा सुने, 1 ज़बान दी है ताकि कम बोले, और इस ज़बान पर भी 2 गार्ड लगाए हुए हैं। एक मरतबा एक शख्स बहुत बोल रहा था, बड़ा पट 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 पट, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुमने कभी गौर नहीं किया कि अल्लाह ने दांत एक ऑब्स्टिकल और लिप्स सेकंड ऑब्स्टिकल, 2 रुकावटें, 2 पर्दे बनाए ताकि तुम इस ज़बान को कम चलाओ, और तुम इतना ही चलाते हो, बोलते ज़्यादा हो सुनते कम हो, है ना। तो इसलिए जो अच्छा सुनते हैं ना, वो कान का सदका देते हैं, वो कान का ज़कात देते हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब है, अफ़ज़लुल बशर हैं, इसलिए सबसे अच्छा सुनते थे। ही वुड हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिसनिंग। इसलिए क़ुरान में सूरह तौबा में उनको एक टाइटल अल्लाह ने दिया है, उज़ुन। उज़ुन मीन्स ऑल हियरिंग, कान। काश हम अपने बच्चों की बातें आराम से सुने, कितना उन्हें मज़ा आएगा। पता है, आपने देखा होगा, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे, वो कुछ भी करते हैं तो दे वांट सम अप्रूवल फ्रॉम एडल्ट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मामा मामा मामा, बाबा बाबा, लुक। अब you just, if you say oh yeah, you just give that attention, they are so satisfied. But usually we don't, we are not fully present there. So अक्सर यही होता है, कम्युनिकेशन गैप, या आजकल कितना कहते हैं कम्युनिकेशन गैप।
اگر یہاں پہ موجود ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے سنو، لسن. اتنا اچھا ہے تربیت سارے ریلیشن شپ میں، سب ریلیشن شپ میں، ٹیچرس، اسٹوڈنٹس یا اسپاؤزز، پیرنٹس، سبلنگس، سب کو چاہیے کہ آپ کو کوئی سنے، آپ کو کوئی سمجھے. بچے کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھانے والے تو بہت ہیں، ایوری ون از گیونگ لیکچر ٹو اس بٹ نو ون از دیئر ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو لسن ٹو اس، to feel our problems. کتنی بری بات ہے کہ ہم دعائے جوشن کبیر پڑھنے والے اور ہم اس چیز پر توجہ نہیں دیتے. تو یا اسمع السامعین، اے میرا رب میں جو کہتی ہوں تو سنتا ہے، تو اتنا مہربان ہے. یا ابصر الناظرین، کتنے پیار سے تو ہمیں دیکھتا ہے. باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جب آپ لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا فیملی، عام دنوں میں بھی، افطار تو ماشاءاللہ بہت ہی بڑی بات ہے، جب عام دنوں میں بھی آپ بیٹھتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو پیار سے دیکھتا ہے. if you people are eating your food only yourself, family members. سو ایسے جیسے نماز جماعت کی طرح آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بائٹ پر آپ کو جنت میں ایک سٹی، ایک ٹاؤن مل رہا ہوتا ہے. دیز آر جسٹ اے ڈائمنڈ، اے گولڈ. ان کو ہم اگر لیں تو ہماری لائف میں اتنی انرجی آ جائے، اور ایوری تھنگ وی ڈو قربتاً اللہ، اللہ 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 دیکھ رہا ہے. حدیث میں ہے نا کہ ایک خاتون جب گھر کی ڈسٹنگ کرتی ہے، کلیننگ کرتی ہے، گھر کو تھوڑا پریزنٹیبل بنانا چاہتی ہے، تو ایک ڈیکور کا پیس مثلا ایک اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھتی ہے، یہ اٹھا کے ذرا یہاں رکھا، اس کو تھوڑا سا صاف کیا. میں تو کافی گندی سی ہوں، سوری میری توجہ یہاں پہ ساری بکس کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے تم نے اس کو اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھا تاکہ اچھا لگے نا، تاکہ پریزنٹیبل لگے. میں تجھے پیار سے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، ایسا مہربان اللہ ہے. پبلک پلیس میں اگر کسی کا جوتا ٹیڑھا پڑا ہوا ہے، یا شوز، یا کوئی ڈسپوزیبل چیز راستے میں گری ہوئی ہے، آپ اس کو اٹھا لیتے ہو قربتاً اللہ، اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں تاکہ جو بعد میں آئیں ان کے لیے کوئی کوئی مشکل نہ ہو، اگلی نہ لگے. کہتے ایز اف یو ہیو ریسائٹڈ 400 آیات آف قرآن کریم. اللہ اتنا ثواب دیتا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ کتنا پیارا رب ہے، کتنا مہربان رب ہے. یا ابصر الناظرین، بار الہ ہمیں بھی بصیرت دے دے. بار الہ مومن کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیوں میرے پاس صرف 2 آنکھیں، میں صرف اس دنیا کو دیکھ رہی ہوں، میں بھول جاتی ہوں. مجھے پروردگارا بصیرت دے دے، دل کی آنکھ بھی تو مجھے دے دے تاکہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں. یہ ہم سب کی تمنا اور ہم سب کی دعا ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور پھر ہم کہتے ہیں یا اشفع الشافعین و یا اکرم الاکرمین، کہ اے وہ رب جو اشفع الشافعین ہے اور اکرم الاکرمین ہے. اب دیکھیں اشفع الشافعین ہمیں پتہ ہے اللہ کی اجازت سے سب شفاعت کریں گے. اللہ کی اجازت سے، جیسے ہم توسل کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے یہ سارے کام ہوں گے. وی آل نو اباؤٹ اٹ. یا تو شفاعت یعنی اللہ ہمارا ہاتھ تھام رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں ہم کیا کریں؟ ہم بھی شفاعت کر سکتے. شفاعت پتہ ہے نا، نماز وتر از 1 رکعت، شفاع از 2. کوئی اکیلا بندہ ہے تو اس کا ساتھ دینا. اگر کوئی کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے تو مل کر گروپ میں کریں تاکہ دوسروں کے مسائل حل ہو جائیں. اسے کہتے ہیں شفاعت. یا دنیا میں بھی ہم اللہ کی صفات کو ظاہر کر سکتے ہیں. یہاں پر اتنا اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ look for low qualities, aim high. اسمع السامعین بنو، اطہر الطاہرین، یعنی مراد میں اتنا پاک ابصر اسمع ہوں، تم بھی اپنے لوگوں کے درمیان. تو ہمیں کہا جا رہا ہے اے انسان مسلسل اخلاق الہی کے یہ جو رینکس ہے، درجات ہے، اس کو طے کرو، چلتے جاؤ، بلندی کی طرف جاؤ، افضل، احسن، اکمل. بہر الہ خداوندہ ہمارا سننا کیا ہے؟ ہم تو آواز کو سنتے ہیں نا، لیکن تیرا سننا ایسا سننا ہے کہ جو بات دل ہی دل میں، سوچ ہی سوچ میں، نیت ہی نیت میں، فیلنگس ہی فیلنگس میں ہے، تو اس کو بھی سنتا ہے.
تو تمام موجودات کی تسبیح کو سنتا ہے، حتیٰ ہمارے کپڑے تسبیح کر رہے ہیں، اس کو بھی تو سن رہا ہے۔ یہاں پر ایک ڈاکومنٹری آتی ہے بہت اچھی، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، زندگی پھنسا زندگی، لائف آفٹر لائف۔ تو کل کے شو میں بتا رہے تھے کہ ایک شخص جب اس دنیا سے کچھ سیکنڈز یا منٹس کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ ذرہ ذرہ مرر کی طرح کائنات کا ایک ایک پورشن، ایک ایک جو ہے نا ڈراپ اس کائنات کا، یہ ٹیبل، یہ پیپر، یہ گلاسز، یہ بک، یہ میک بک، سب یہ اسکرین، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ جوانی میں تھوڑا ایگریسو تھا، تو وہ کبھی کبھی جیسے بچوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی نوجوانوں میں، تو وہ لڑائی ہوئی تھی اور دو لوگ لڑ رہے تھے تو اس نے ان دونوں کو الگ کیا اور ایک کو مارا، تو کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے میری انگوٹھی میں ایک کیمرہ ہے، انگلیوں میں کیمرہ ہے، اس کیمرے سے دکھایا جا رہا تھا۔ تو ہم جب اسکرین پر ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ چینلز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لائک ان لائک کر رہے ہوتے تو وہ سب کیمراز لگے ہوئے، کہتے ہیں مجھے اس اینگل سے دکھایا گیا، اس اینگل سے دکھایا گیا، ایز اف میری شرٹ پوری کی پورا کیمرہ ہے، سب اندر سے دکھا رہے، ایک ایک تھریڈ تسبیح کرتا ہے جب آپ جو ہے ان کپڑوں کے ساتھ، جن کپڑوں کے ساتھ بھی آپ ہیں، آپ اس میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے نا، جنہیں پہن کر آپ دعائے جوشن کبیر، قدسی، الہی، توحید کی معرفت میں منزلوں کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کپڑے اب معمولی کپڑے نہیں رہے، اب یہ آپ کے بلڈ کے سیلز جو ہیں وہ معمولی نہیں رہے، اب آپ کا سب کچھ واقعاً حقیقت یہ ہے تسبیح کر رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہاتھ بھی ہلاتے تھے نا، انہیں ذرات کا علم تھا تو وہ نرمی کے ساتھ ہاتھ ہلاتے تھے، یعنی انہیں پتہ تھا اس ہاتھ ہلانے میں نہ جانے کتنے اینجلز، کتنے فرشتے، کتنی موجودات، کتنی مخلوقات یہاں موجود ہے، کتنا انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ اکرم الاکرمین رب کریم، رمضان کریم، قرآن کریم کے صدقے اپنے اندر کرم کی صفت کو لانا چاہتا ہے۔ کتنا پیارا ہے یہ عمل، انشاءاللہ یہ دعائے جوشن کبیر ہمیں کہاں سے کہاں تک لے کر جا رہی ہے۔ سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ جو اللہ کو عدل العادلین نہیں سمجھتے، کہتے خدایا میرے ساتھ شاید بے انصافی ہو رہی ہے، وائی می؟ جو اللہ کو اسمع السامعین، یقین عمل میں نہیں سمجھتے، کہتے خدایا وائی یو آر ناٹ لسننگ ٹو می، وہ تاریکی میں ہے۔ انہیں الغوث کرنا چاہیے، خدایا میری مدد کرو، میرے عقیدوں کو ٹھیک کرو، مجھے امید دو، شیطان وسوسہ لا رہا ہے۔ یہ جو کہتے سبحانک یا لا الہ الا انت، اس کو کنیکٹ کریں، یہ جو ابھی جو فریز نمبر 27 میں ہم نے جو توحیدی عقائد کو مضبوط کیا، اس کے ساتھ بار الہ ان سب سے مجھے دور رکھنا کہ میں تجھے اطہر الطاہرین یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین نہ سمجھوں، اور میں سمجھوں مجھے تو نے پھینک دیا ہے، میرا تو خیال نہیں رکھ رہا، نعوذ باللہ، سبحانک سبحانک۔ فریز نمبر 28، یہ فریز امام علی علیہ السلام کا فیوریٹ، پسندیدہ ذکر ہے، اس کو میں کہتی ہوں مناجات علوی، سو بیوٹیفل۔ یہ امام علی علیہ السلام کا اتنا پسندیدہ، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ محزون اور خائف، ڈرے ہوئے اور بوجھے ہوئے دلوں کو فریش اور کھلا ہوا کر دینے والا ذکر نمبر سیکشن نمبر 28 ہے۔ اس میں بہت پیاری پیاری باتیں ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور مصیبت اور گرفتار میں مبتلا دل کے لیے اللہ نے فرج کا وعدہ کیا ہے، خوشی کا وعدہ کیا ہے۔ یوں شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عماد من لا عماد لہ، یا سند من لا سند لہ، یا ذخر من لا ذخر لہ، یا حرز من لا حرز لہ، یا غیاث من لا غیاث لہ۔
عماد عمود الدین آپ نے سنا ہے نا، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون. یا عماد، اے میری زندگی کا پلر، میری زندگی کا سکون، وہ ستون، وہ پلر جس کے پاس یقیناً لا الہ الا اللہ، لا الہ، جس کے پاس کوئی اور پلر نہیں ہوگا تو وہ اللہ کو پلر بنائے گا نا، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں. یا سندا، یعنی جس پر میں ٹیک لگاتی ہوں، بھروسہ کرتی ہوں، ریلائی کرتی ہوں. من لا سند، میرے پاس کوئی اور ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے. یا زخرہ، زخرہ فرام ذخیرہ، ٹریجر، جو آپ کی سیونگ ہوتی ہے. ایسی انویسٹمنٹ ہے توحید کہ کوئی کچھ اور باقی رہنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہی باقی رہے گا، باقی سب تو فانی ہے. یا حرزہ، حرزہ یعنی پناہ، یا جیسے تعویذ کی طرح پناہ، یعنی آپ کو جو پروٹیکشن جس سے ملتی ہے. یا غیاث من لا غیاث لا، فریادوں کو سننے والا، کون میرا اور سنتا ہے سوائے تیرے. یا فخر من لا فخر لا، کتنا بڑا فخر ہے میرا رب. حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات میں کہا، پروردگارا میرے خزانے میں ایک ایسی دولت، ایک ایسا عظیم نور ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو رب نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا وہ تو ہے، میرے پاس تو ہے اور تیرے پاس تو ہی نہیں. یا کتنا محبت کا یہ پیارا انداز ہے. یا فخرا من لا فخر لا، یا عزہ من لا عز لا، جو عزت اصل میں کہتے ہیں بہت ہی مضبوط، بہت ہی قدرت مند. یا معین من لا معین لا، سپورٹر، یاور، مددگار، ہیلپر. یا انیس من لا انیس لا، انیس تو آپ سب کو پتہ ہے، دوست اور ہمدم، اور جس سے آپ فیملیئر ہوتے ہیں، جس کو مل کے دیکھ کے آپ کو مزہ آتا ہے. یا انیس من لا انیس لا. اور پھر ہے یا امان من لا امان لا. اچھا جی، اس میں اگر ہم شروع میں دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں یا عماد من لا عماد لا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف یا رب تجھ پر پورا اعتماد، میرا ریلائی تجھ پر ہے، اور بس دیٹس اٹ. باقی سارے جو بھی کچھ ہے سب وسیلے ہیں. وسیلے اگر تو چاہے گا تو وہ کام کرے گا. تیری اجازت سے آگ جلا سکتا ہے، تیری اجازت سے پانی گیلا کر سکتا ہے. سب چیزوں کو تیری اجازت چاہیے. دیٹس اٹ. کچھ کسی میں کچھ ہے ہی نہیں. اگر کوئی عزت ہے میری تو نے دلوں میں وہ عزت ڈالی ہے، تو نے ان کے دلوں کو مولڈ کیا ہے. جعل بینکم المودہ والرحمہ. اس لیے کہتے ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے رنگ پر جو فریز لکھا، جو اسٹیٹمنٹ لکھا، وہ یہ تھا، اللہ بس. اللہ ہی کافی ہے. سمپل سا اس نے اپنے اس میں اللہ بس، اللہ بس، ٹرولی اللہ بس، جس کو عربی میں ہم کہیں گے حسبی اللہ. اچھا، یہ کہتے ہم سب ہیں لیکن کرنے میں ہم لوگ رہ جاتے ہیں. پریکٹیکلی اسپیشلی ان ہیپی اوکیزنس، میں جب کبھی کچھ شادیوں میں جاتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے. مجھے بڑا رحم آتا ہے. اللہ کی خوشی، اللہ کے احکامات، اللہ کی خاطر کچھ کرنا، بہت ٹھیک ٹھاک اللہ غائب ہو جاتا ہے بہت. اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ جہاں فرشتوں کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں نا، آؤ 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 نکاح ہو رہا ہے، اور مثلاً سورہ یاسین بھی بعض پڑھتے ہیں. بہت اچھی شادیاں بھی میں نے دیکھی ہے کہ کبھی گروم خود سورہ پڑھ رہا ہوتا ہے، گروم کا فادر پڑھ رہا ہوتا ہے، بردرز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کچھ دوسرے فنکشن میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیاطین کہتے ہیں ہم آئیں، فرشتے کہتے ہیں ہم آئیں، کس کو بلا رہے ہیں؟ مکس ہو جاتا ہے سب کچھ افسوس کے ساتھ. تو اللہ کہاں گیا؟ آئی ڈونٹ نو، کہیں چلا جاتا ہے نا. تو اللہ بس، خوشیوں میں بھی اللہ بس، حسبی اللہ، حسبی اللہ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے
جس کو ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ پروردگارہ ہمیں لباس اسماء الحسنہ جو جوشن کبیر میں ہم پڑھے اس کو پہننے کی توفیق دے کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں یا غیاث من لا غیاث لا، یعنی جن کا کوئی مددگار نہیں ہے ہم ان کی جا کر مدد کریں، جو گمنام لوگ ہیں جن کی مدد کرنے سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ دیکھیں آپ دوسری جگہوں پہ کرتے تو شاید تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے، آپ کو مزہ بھی آ رہا تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے، ثواب ہے، لیکن ان کی بھی کریں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو تو مدد مانگنا بھی نہیں آتا، تو آپ خود ان کے پاس جائیں، آپ خود غیاث کریں، خود فریاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، آپ خود چلے جائیں۔ کتنی پیاری بات ہے اور کتنی بڑی بڑی اپرچونیٹیز پروردگار عالم ہمیں دیتا ہے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی فوراً کچھ کر دیتا، لیکن اللہ کہتا ہے میں تیرے تھرو کرنا چاہتا ہوں تاکہ تجھے ثواب ملے، تجھے بھی ایک حصہ مل جائے۔ اور یا انیس من لا انیس لا، کتنی یہ پیاری بات ہے، کتنا اس میں سکون ہے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس طرح سے اس جب ہم یہ ذکر دنیا میں کرتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں قبر میں یوں دیتا ہے کہ جیسے ہمیں گھر والے دفن کر کے جائیں گے نا، تو اللہ کہے گا تجھے گھر والوں نے تنہا چھوڑ دیا، تم اکیلے ہو قبر میں، پریشان نہ ہو، میں تیرا انیس ہوں نا۔ کتنا وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو یا انیس من لا انیس لہ کا جواب اللہ دے کر کے ہے کہ ہاں میں انیس ہوں۔ اسی لیے کفن پہ یہ تو سب سے زیادہ نورانی ہو کر نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، اب اللہ مومن کے پاس آتا ہے نا اور کہتا ہے میں تیرا انیس ہوں قبر میں، کیونکہ کہتے ہیں دن میں 5 مرتبہ قبر ہمیں بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تنہائی اور غربت کی جگہ ہوں، اپنے ساتھ مونس و ہمدم لے کر آنا، دوست لے کر آنا۔ وہ دوست کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اور یو آل نو، اپنے جوانوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، بیٹوں کو بتائیں، اپنے کزنز کو بتائیں کہ اللہ نے روزہ واجب کیا ہے آؤٹ آف گریٹیٹیوڈ، شکرانے کے طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رمضان میں واجب ہے شکرانے کے طور پر، کیونکہ ہمیں قرآن ملا ہے۔ ٹھیک ہے، ربیع القرآن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ریسٹ آف دی ایئر، کیونکہ یہ اسپرنگ کا سیزن ہے، یہاں سیڈز ڈالنے، قرآن کی محبت کے سیڈ ڈالنے، نہ صرف ایک مرتبہ قرآن ختم کر کے پھر اس کو بند کر دینا۔ نو 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 نو، لٹرلی آئی فیل مائی آئیز آر نجس اف آئی ڈونٹ ریسائٹ قرآن ایوری ڈے۔ یہ قرآن اگر آج میں نے قرآن کھول کے نہ پڑھا تو مجھے ایسا لگے گا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ نجس ہو گئی ہیں۔ کیا فائدہ ان آنکھوں کا؟ if I'm reciting today and watching and observing the book of Allah تبارک و تعالی, I feel oh alhamdulillah I'm alive. Otherwise وہ زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے بغیر قرآن کے۔ اگر قرآن کے بغیر زندگی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام جی لیتے نا، ہے نا؟ اٹ میک سینس یا کیونکہ ہمارے آقا، ہمارے مولا نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو اس لیے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، سچا پکا پیارا مومن ہے، قبر میں جاتے ہی سورہ قرآن کے سورے بول اٹھیں گے، جوشن کبیر پریکٹیکلی بولے گا۔ کہ صرف وہ لائنیں نہیں، آپ کا عمل ہے، یا انیس من لا انیس لا، اور یا امانہ من لا امانہ لیا، جو امن و امان اور سکون دے رہا ہے۔ کیسے دے رہا ہے ہمیں؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس محبت سے، دیکھیں نا، خدا انیس ہے، کہتے ہیں نعمت صرف کپڑے، کھانا، بارش، پانی نہیں ہے۔ کبھی خدا ایک بہت پیارا دوست آپ کو دیتا ہے، دوست نازل کرتا ہے جو بارش سے بھی زیادہ پاک ہوتا ہے، جو آپ کو پاکی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو آپ کو امن و امان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ کی انسیت اور امن، صحیح ہے، اس کو ہم انشاءاللہ فیل کریں، حس کرنے کے لیے، سکون قلبی کے لیے ہم کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے اور ہم خاموشی اختیار کریں، کم بولیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کم بولیں گے تو اللہ سے مانوس ہوں گے، آپ کو ٹائم ملے گا قرآن اور دوسری کتابوں کے ساتھ بیٹھنے کا۔ حدیث ہے نا، من کثر کلامہ کثر خطاؤہ ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ ومن قل حیاؤہ کیا ہو جاتا ہے؟ دخل النار۔ جو زیادہ بولتا ہے اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں نا۔
زیادہ بولنا کیا ہے؟ انگیجمنٹ، ٹو مچ بزی 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 مینٹلی بزی. آج کل زیادہ بولنا کیا ہے؟ زیادہ اسکرین پر بیٹھنا، زیادہ واٹس ایپ پر بیٹھنا، زیادہ فیس بک پہ بیٹھنا، زیادہ ونڈو شاپنگ کرنا ہے، یہ آن لائن شاپنگ، یہ خریدتے کچھ نہیں ہے، دیکھتے چلے جاتے. کوکنگ کم کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں. ہماری سسٹر رسپیکٹڈ ناہید شرازی جیسی جو کہ مزے مزے کھانے بناتی، وغیرہ ہم لوگ دیکھتے تو بہت ہے، اتنے مزے مزے کھانے بناتی، کچھ نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ. جو زیادہ من کثر واٹس ایپ یا من کثر فیس بک جس کا فیس بک زیادہ استعمال ہوگا، یوزلی بہت بہت عقل سے استعمال کرنے والے کم ہوتے ہیں، اس لیے ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے خطائیں زیادہ ہوں گی. خطا زیادہ ہوگا تو وہ شخص جو ہے وہ خود بخود مشکلات کی طرف جائے گا، اس کی حیا کم ہو جائے گی. جب حیا کم ہوگی تو وہ گناہ کی طرف جائے گا. میں ایک بہت خوبصورت ایک حدیث، مجھے اتنی پیاری لگی یہ حدیث، اتنی اچھی لگی. اس میں بتایا گیا ہے اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری زندگی میں بہت سکون آ جائے اور تجھے دنیا اور آخرت کی خیر مل جائے تو 4 کام کرو. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور یہ سب اسی فریز نمبر 28 کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اندر باطن کو اگر جنت بنانا ہے تو یہ کام کرو. کیونکہ دیکھیں جنت کے ہم انتظار میں نہ رہے کہ ایک جنت آئے گی، نہیں، ابھی یہ دنیا آپ کی جنت ہو سکتی ہے، صحیح، یہیں پر ہی اس کو جنت بنا دو. تو امام فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ کرو کہ فقط الطمع مما فی اید الناس. جو لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں نا اس سے قطع امید کر لو، طمع نہ لو. دیکھیے کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ نے کہا اللہ کاش میں اتنی پیاری ہوتی، کاش میری اتنی ڈگری ہوتی، کاش میری ایسی اولاد ہوتی، کاش میرا اسپاؤز اتنا اچھا ہوتا، کاش مجھے یہ مل جاتا، کاش مجھے یہ جو کمپیئر کر رہے ہوتے، اور یہ سوشل میڈیا میں کمپیریزن کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس لیے کم سے کم استعمال کریں، ٹھیک ہے، بہت کم. اور کبھی یہ نہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس بھی یہ ہوتا. نو 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 نو. یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ انسان کو بے سکون کر دیتا ہے، یہ انسان کو اللہ کی انسیت سے دور کر دیتا ہے. پھر شب اول قبر اللہ نہیں آتا. اس لیے قرآن میں نا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 ہے. پلیز اس کو آپ لوگ پڑھیے گا، مزہ آئے گا آپ کو. اور اس میں زہرۃ الحیات دنیا کا ہے، دنیا کو زہرا کا ہے. زہرا یعنی کلی یا غنچہ جو ابھی پورا کھلا نہیں ہے. کیوں کہا ہے اس پہ ذرا سوچیں، آپ لوگ مجھے ریزنز بتائیں. اٹس اے بیوٹیفل ہوم ورک. اور یہ دنیا اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اتنا گریڈ کریں. ایک اور پیارا سا ہوم ورک دوں گی سورہ عنکبوت کا. وائی بیکاز ان شب قدر وی ہیو ٹو ریسائٹ سورہ عنکبوت، یا شب قدر میں پڑھنا ہے. تو آیت نمبر 64 ہے سورہ عنکبوت کی، جس میں حیوان کا لفظ آیا ہے، حیوان. میں اور کچھ نہیں بتا رہی، یہ 2 آیتیں، only 2 آیات. this is so beautiful. میں تو بہت خوش ہوتی کوئی مجھے قرآن کی آیات کے بارے میں کوئی ہوم ورک دے، تو میں قرآن کھولوں گی، قرآن دیکھوں گی، سرچ کروں گی، تو بڑا مزہ آئے گا. اسی بہانے اتنی سارے ثواب مل جائیں گے. اور پھر یہ ہو گیا نمبر 1. So stop comparing yourself, your situation, your family, I don't know, background, whatever, with others. Okay. Number 2, عد نفسک فی الموت. Just count yourself. جیسے سوچو کہ تم بھی اب اہل قبور میں سے ہونے والے ہو. میں ابھی آج رات بیٹھ کے لکھوں گی اور لکھتی ہوں کہ اگر میری زندگی کا صرف 10 گھنٹے باقی رہ گئے تو میں کیا کروں گی. شاید صرف 20 گھنٹے باقی رہ گئے. جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گئے، جو جوانی یا مڈ ایج میں گئے، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اچانک ہی چلے جاتے ہیں نا. تو لکھ لیں، آج 5 چیزیں لکھیں کہ اگر میری زندگی میں صرف 20 آورز ہے تو میں کیا کروں گی. نمبر 3، واخزن لسانک کما تخزن ذہبک. اپنی زبان کو اس طرح سے روکو جس طرح سے لاکر میں رکھو، جس طرح سے اپنے گولڈ، اپنے پاؤنڈز، اپنے ڈالرز کو رکھتے ہو. ڈالرز کو پبلک پلیس میں یوں پھیلاتے ہو، یوں پھینکتے ہو،
تو زبان کو یوں کھول کے باتوں کو کیوں پھینک رہے ہو؟ اٹ شوڈنٹ بی سم تھنگ ویری چیپ کہ آپ بولتے ہی چلے جاؤ. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ خواجہ ربیع اس کی ایک بہت پیاری عادت تھی کہ وہ لکھتے تھے جو بھی بولتے تھے، تاکہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج جو بولا وہ کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا. تو وہ بڑا شرم کرتا تھا، اللہ میں نے کتنی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہے، کیونکہ فرشتے تو لکھتے ہی ہیں نا، ہے نا. تو جو کام فرشتے کرتے ہیں وہ یہ خود کرتا تھا اپنے لیے، تاکہ فرشتوں کے سامنے کل شرمندہ نہ ہو. سو بیوٹیفل. اس لیے امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ چپ چپ چپ، گندی باتیں کیسے تم بول رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے فرشتے سن رہے، فرشتے لکھ رہے، تم ڈکٹیشن کروا رہے فرشتوں کو، اور ہم بھول جاتے ہیں. اور نمبر 4، دا لاسٹ پوائنٹ، تاکہ ہمیں اللہ کو ایز اے انیس لینا ہے، یا انیسا من لا انیس لا. اگر آپ کا دل کہیں اور باؤنڈ نہیں ہے تو آپ اللہ کے ساتھ آپ کا یہ کنیکشن ہوگا نا. تو اپنے آپ کو ڈٹیچ کرنے کے لیے نمبر 1، آپ نے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. لوگوں کے پاس کچھ بھی ہو، جتنا بھی ویلتھ ہو، بیوٹی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو دس از مائی رزق، دیٹ از دیئر رزق. اس لیے ہم رمضان المبارک کی جو ہر روز کی دعائیں، اس میں یہی تو مانگ رہے ہوتے، اللہم البسنی لباس القناعہ، کنٹینٹمنٹ کا لباس مجھے پہنا دو یا اللہ. ہم اس طرح کہتے ہیں، ہر روز یہی صفات مانگتے ہیں، الہی صفات. اور نمبر 4، لا تحدثن نفسک انک فوق احد من الناس. اپنے آپ کو کبھی کسی بھی انسان سے برتر کنسیڈر نہ کرو. بہت مشکل کام ہے. اکثر بیویاں اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ سمجھتی ہیں شوہروں سے، ہے نا، تبھی تو پٹر 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 کر کے بولتی ہیں. جیسے ہی آپ یہ سمجھو گے آئی ایم ناٹ بیٹر دین دیٹ پرسن، آپ بالکل آپ کا ماؤتھ بند ہو جاتا ہے. جب آپ زیادہ بول رہے ہو تو آپ سوچو یا behind the scene, behind the mind, you are thinking that I know better, I'm smarter, I'm quicker, I'm more skillful. جہاں بتانا ہوتا ہے وہ ادب سے بتائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ بتائیں، لیکن جس انداز سے جو سپیڈ ہماری ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے. آیت اللہ بہبہانی سے کسی نے پوچھا آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے، تو آپ نے کہا مجھے علم سے پیار ہے، علماء سے پیار ہے. نمبر 1 میں محنت کرتا ہوں. نمبر 2، نمبر 3 میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی سے بھی اچھا نہیں سمجھا. بہت ہمبل، بہت محبت سے جو چلتا جائے. اور اس کی کچھ بہت پیاری پیاری مثالیں انشاءاللہ کل میں بیان کروں گی. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. آخری آج ہم کر لیتے 29 اللہم. سب ہاتھ اپنے اٹھا لیں، کیونکہ اس اللہم میں بھی بہت پوائنٹس ہیں. ایک دن میں صرف اللہم پر بھی ایک مجلس پڑھ سکتی ہوں، اتنا ڈیپتھ ہے، اتنا پیار ہے. اللہم انی اسألک بسمک یا عاصم. خدایا بار الہا میں تجھ سے تیرے نام عاصم کے صدقے مانگتی ہوں. عاصم عصمت سے بچانے والا، پروٹیکٹر. یا قائم پائیدار، یا دائم دوام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یا راحم رحم کرنے والا. یا سالم اے سلامتی دینے والا، اے صحت اور عزت دینے والا. یا حاکم اے فیصلہ کرنے والا. یا عالم اے علم دینے والا. ہمیں دے دینا علم. علم بہت پیاری نعمت ہے، اس لیے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، میں عبادت کا صرف شہر نہیں ہوں، علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ علم. یا قاسم اے تقسیم کرنے والا، جو رزق اپنے خاص بندوں میں تقسیم کر رہا ہے، ہمارے درمیان بھی تقسیم فرما. یا قابض و یا باسط، کچھ چیزوں کو اللہ کم کر دیتا ہے، کچھ چیزوں کو پھیلا دیتا ہے. روح کو قبض کرتا ہے، رزق کو بسط کرتا ہے. بار الہ تیرے ہر کام میں تدبیر ہے، لاجک ہے، وزڈم ہے، حکمت ہے، فلسفہ ہے. پروردگار اس جاہل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. جب پردے ہٹیں گے تو ہم بہت پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں اور ڈیپتھ میں
جوشن کبیر کو نہیں سمجھا. جتنا ہم اپنا لیول بڑھا رہے ہیں خدا کی قسم دنیا اور آخرت ہماری سنورتی جا رہی ہے. زندگی میں کمفرٹ آ رہا ہے، ایز آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، جوائے آ رہا ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث 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 خلصنا من النار یا رب. جہالت کے نار سے، ظلمت کی آگ سے ہمیں علم و حکمت اور تیرے حسین اسماء الحسنہ کے نور کی طرف لے آ. پروردگارا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرما. بیماروں کو شفا 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 عنایت فرما. بار الہ مرحومین کی مغفرت فرما. امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. اور ہماری جو منتظمین ہیں، بانیان عبادت جوشن کبیر ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ سب کی نیابت میں زیارت کرنا کریم اہل بیت بنت باب الحوائج کے در پر میرے اوپر فرض ہے.